ہماری دعائیں ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعاؤں کا حصہ ان مظلوموں کے ساتھ ہو۔ ہم دعا کریں ان مظلوموں کے لیے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جو ان بچوں کے لیے جو اپنے والدوں کو، اپنے ماں باپ کو ملبوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان عورتوں کے لیے ہم دعا کریں جو اپنے بچوں کی گمشدگی کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہیں، ان ماؤں کے لیے ہم دعا کریں جو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں، کیمپوں میں جا جا کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے۔ ایک دوسرے سے لوگ بچھڑ گئے ہیں۔ مظلوم ظلم کی ایک نئی داستان آج لکھی جا رہی ہے۔ وقت کا فرعون ظلم کے نئے نئے تجربے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بڑا سکون کا ماحول دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں دعا کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ معزز حاضرین، علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبے میں یا اس مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث سے کچھ نکات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ظلم اور ظالم کا انجام کیا ہے اور مظلوم کی طاقت کیا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع پر صحیح معنوں میں کہنے اور سننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں اور 3 باتوں سے روکتے ہیں۔ جن 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ 3 باتیں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، والاحسان، احسان کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، انصاف کا اللہ حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ اس کے مقابلے میں 3 چیز سے منع بھی کرتا ہے۔ وَيَنْهَا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، برائی سے اللہ تمہیں روکتا ہے، وَالْمُنْكَرِ، منکرات سے اللہ تم کو روکتا ہے، وَالْبَغْيِ، اور ظلم سے اللہ تم کو روکتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے مقابلے میں ظلم کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا اور شریعت کا جو نظام ہے وہ نظام انصاف پر قائم ہے۔ فطرت کا قانون ہو یا شریعت کا قانون، دونوں قانونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف پر مبنی کیا، انصاف پر بنایا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ظلم کو ناپسند کیا ہے اور ظلم سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کی بڑی پذیرائی کریں گے، اور انصاف کرنے والوں کو اپنے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر نور عن یمین الرحمن، کہ انصاف کرنے والے، انصاف کے علمبردار لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور کل قیامت کا دن جو ہولناکی کا دن ہے، جس دن انسان ایک دوسرے کا نہیں ہوگا، جس دن انسان نفسانی کی کیفیت کا شکار ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن 7 خوش نصیبوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک شخص الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا امام کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ انصاف کو اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے، انصاف اللہ پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والوں کی اللہ پذیرائی کرتا ہے، ان کو اچھے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ظلم اور عدوان سے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے تم پر ظلم کو حرام کر دیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، اہل علم نے اس کی 3 اہم شکلوں کو بتایا ہے۔ سب سے پہلی شکل یہ کہ انسان خالق کے ساتھ ظلم کرے، جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ انسان ظلم کرے۔ اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ پہلا ظلم خالق کے حق میں ظلم، دوسرا ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے۔ کیسے؟ انسان گناہ کر کے، معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کر کے، من مانی زندگی گزار، قرآن حدیث کا مذاق اڑا، قرآن حدیث کے حکموں سے روگردانی کر کے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزانہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء ہماری زبان سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو ٹھیک رہے تو ہم سب ٹھیک ہیں، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو بگڑ جائے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو تیری ٹیڑھے پن کی سزا ہم سب کو ملے گی، تیرا بگڑنا ہم سب پر بھاری پڑے گا۔ تو زبان کا گناہ یا زبان سے نکلی ہوئی باتیں، زبان سے نکلا ہوا جھوٹ یا انسان کی بد کرداریاں، بد اعمالیاں خود اسے ہی تکلیف دینے والی ہیں، اسے ہی اس کی سزا دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو دوسری قسم کا ظلم کیا ہے؟ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ ظلم کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور وہ ہمارے آج کے خطبے کا مین عنوان ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ انسان ایک دوسرے کے حق میں ظلم کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرے، اور اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، علماء نے اس کی بھی مختلف اقسام بتائی ہیں۔
کہا کہ ظلم یہ ہے کہ انسان کسی کے جان پر، کسی کے مال پر اور کسی کی عزت و آبرو پر ناحق حملہ کرے۔ ظلم کیا ہے؟ انسان کسی کے جان پر، مال پر اور اس کی عزت و آبرو پر ناحق حملہ کرے۔ شریعت کی نظر میں ظلم اسے کہتے ہیں۔ ظلم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، جان پر، مال پر اور عزت آبرو پر۔ جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوں گے، دنیا میں جب تک قتل ہوگا یا جب بھی قتل ہوگا، وَكَانَ كِفْلٌ مِّن دَمِهَا لِابْنِ آدم اول من سنها القتل، اس کے قتل کا ایک حصہ، اس کے قتل کا ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کے اس قابیل کے حق میں لکھ دیں گے جس نے قتل کے اس جرم کو بنی نوع آدم میں شروع کیا تھا، جس نے آدم کی نسل میں قتل کے جرم کو متعارف کرایا تھا، جس نے انسانیت کو بتایا تھا کہ قتل بھی ایک جرم ہے، قتل کرنا بھی ایک قسم کا جرم ہے، ایک قسم کی سزا ہے، ایک قسم کا ظلم ہے، جس نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جتنے قتل دنیا میں ہوں گے ان قتلوں کا ایک سزا، ایک حصہ قابیل کے حصے میں اللہ تعالیٰ لکھتے جائیں گے۔ قتل انسان کے حق، کسی کے جان کے ساتھ، کسی کو مارنا، کسی کا مرڈر کرنا، کسی کے جان کے درپے ہونا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا، انسان کسی کے مال کے پیچھے پڑ جائے، کسی کی جائیداد کے پیچھے پڑ جائے، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ جما لے۔ وکیل ہے، وکیلوں کا طاقت ہے، مال کا طاقت ہے، عزت ہے اس کے پاس، عہدہ ہے، منصب ہے، ان چیزوں کا استعمال کر کے غریب، نادار، کمزور لوگوں کے جائیداد پر قبضہ کرنا، ان کے مالوں کو ہڑپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ایک بالشت زمین ناحق کھا لیا، ناحق ہڑپ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن طوقہ 70 ارضا یوم القیامہ، اللہ 7 زمین کا توق اس کے گردن میں ڈال دیں گے۔ 7 زمینوں کا توق، جس نے ایک بالشت مار لی، قبضہ جما لیا ناحق، اللہ 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈال دیں گے۔ سوچ کر دیکھیں، کوئی شخص ہے، اس کے گلے میں کوئی چٹان لٹک رہی ہے، کوئی بڑا پتھر لٹک رہا ہے، کیسا وہ اس بوجھ کو اٹھائے گا؟ کیسے اس انسان وہ بوجھ کو لے کر چلے گا؟ کیسا نظر آئے گا وہ شخص؟ سوچ کر دیکھیں، کوئی شخص ہے، اس کے گلے میں ایک بھاری بھرکم چین لگا ہوا ہے، بھاری بھرکم اس نے سنکل پہن لیا ہے، تو کیسا نظر آئے؟ نہ یہ سنکل ہے، نہ یہ چین ہے، نہ کوئی چٹان ہے، یہ پوری 7 زمین کا توق ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ جس نے مال ہڑپ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو ظلم کا دوسری شکل ہے، ظلم کا دوسری نوعیت، انسان کسی کے مال کو ناحق کھا لے، ناحق ہڑپ کر لے۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، انسان جھوٹ بول کر کماتا ہے، دھوکہ دے کر کماتا ہے، کسی سے بات کو چھپا کر کماتا ہے، غلط بیانی سے کماتا ہے، یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ علماء نے کہا ہے یہ سب اموال بالباطل ہے، یہ سب باطل طریقے سے مال کو کمانا ہے، اور یہ ساری چیزیں ظلم کی اس نوعیت میں شامل ہیں۔ ظلم کی تیسری نوعیت، انسان کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، کسی کے بارے میں ناحق تنقیدیں کرے، کسی کے بارے میں ناحق بیانی کرتا پھرے، کسی کی عزت کو اچھالے، کسی کی پگڑی کو اچھالے، کسی عورت کے تعلق سے غلط بیانی کرے، کسی مرد کے تعلق سے غلط بیانی کرے، یہ ساری چیزیں کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو دیکھا جو ایک غلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ غلام بڑا سست ہے، غلام صحیح سے کام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں تھے، دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص، کوئی عقل مند اس بات کو پسند کرے گا کہ اس گدھے ہوئے مرے ہوئے گدھا جو مرا ہوا ہے اس کے گوشت کو کھائے؟
پورے صحابہ نے کہا کوئی بیوقوف یا پاگل شخص ہی ہوگا جو اس طرح کے گدھے کے گوشت کو کھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں سے بعض لوگوں نے فلاں شخص کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کی ہے، ان کا بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھانا۔ تو کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کے جان کے، کسی کے عزت کے تعلق سے اس کے پیٹھ پیچھے ہو یا اس کے سامنے ہو، اس کے عزت کو اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے اوپر ناحق تنقیدیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ ظلم کی 3 صورتیں میں نے آپ کے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، ظلم کل قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا، اندھیری لے کر آئے گا، تاریکیاں لے کر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم اراہما، میری امت کے 2 جماعت ایسے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور وہ آئیں گے، ان کے بارے میں اللہ رسول پیشن گوئی کرتے ہیں، میری امت کے 2 جماعت ایسے ہیں جو آئیں گے ضرور لیکن میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ کون سی قوم ہے؟ قوم ایدیہم سبات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسی قوم میں ہوگی جن کے ہاتھوں میں سوٹے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں سوٹے ہوں گے، چھڑیاں ہوں گی، لکڑیاں ہوں گی، وہ ان سوٹوں سے، ان چھڑیوں سے، ان لکڑیوں سے لوگوں کو مارتے ہوئے جائیں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو مار مار کر ہکالیں گے۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد حکمران ہیں، ظالم حکمران ہیں، کہ قیامت کے قریب ظالم حکمرانوں کی بھرمار ہوگی، حکومتی سطح پر ظلم ہونا شروع ہوگا، لوگوں پر ظلم حکومتی سطح سے ہونے لگے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا میری امت کی قوم ہے جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوسری قوم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت، اور کچھ ایسی عورتیں جو میری امت کی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی عاری ہوں گی، خود بھی مائل ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے چہروں، ان کے سروں پر ایسے ایسے چونڈے ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا لا یجدن ریح الجنہ، لا یجدن ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وَإِن كَانَ يُوجَدْ مسیرت 40 عاما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دور پر بھی اگر کھڑے ہو کر کوئی آدمی محسوس کرنا چاہے تو جنت کی خوشبو وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی ایسی عورتوں کو اس خوشبو سے بھی محروم کر دے گا، اتنا دور اللہ جنت سے کر دے گا۔ جو عورتیں کپڑے ایسے پہنیں گی جو کپڑے پہن کر بھی وہ برہنہ ہوں گی، اور ایسی عورتیں جو خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ایسی عورتیں جو اپنے سروں پر ایسے چونڈے پہنیں گی جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قوموں کے بارے میں فرمایا یہ 2 قوم میری امت سے ہوں گے جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، لیکن آج ہم ایسی قوم کو دیکھ رہے ہیں، یہ قوم آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم کی جو صورتیں ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں ظلم کی۔ ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ ظلم کمزوروں کا استحصال کرنا۔ کمزور ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگ کمزور ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، مقہور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا استحصال کرنا۔ استحصال یعنی ان کو دبانا، ان کے حق کو ان سے چھیننا، اپنے عہدے کا انہیں ڈر دکھا کر، اپنے منصب کے ڈر سے انہیں مجبور کرنا کہ وہ اپنے حق سے حق بردار ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں۔ تو کمزوروں کا استحصال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ خصمہم یوم القیامت اللہ عز وجل، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جن کی طرف سے بات کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ آگے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجبور ہوں گے دنیا میں، منہ مرے لوگ جو اپنے حق کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، جو وکیلوں کو نہیں رکھ سکتے، جن کو اچھے وکیل رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا جن کے وکیل بڑے کمزور ہیں، جو جھوٹ کو سچ کو جھوٹ نہیں بتا سکتے، جو ہیر پھیر کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے منہ مرے لوگوں کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن
خود ان کا مقدمہ لڑیں گے، کہیں گے میں تمہارے جانب سے بات کرنے والا ہوں گا، اور ظالم کو اس کا جواب دینا ہے۔ کون تین لوگ ہیں؟ رجل استأجر اجیرا، رجل استأجر اجیرا فسيستوفيه ولم يؤتي اجره، ایک شخص وہ جس نے ایک بندے کو اجرت پر رکھا، کام پر رکھا، کام پورا لیا لیکن اس کی اجرت پوری ادا نہیں کی، اجرت اس کو مکمل نہیں دیا، اجرت اس کو دیا ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن اس ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اسے سوال کریں گے۔ وہ آدمی مجبور تھا، منہ مرا تھا، اس نے اپنا حق پوچھا نہیں، یا پوچھنے پر تم نے اسے دبا دیا، اسے تم نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے حق سے نہ دستبردار ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے بات کریں گے، اس مظلوم کی جانب سے۔ اور دوسرا آدمی وہ جو حقیقت میں آزاد ہوگا لیکن لوگ اسے پکڑ کر غلام بنا دیں گے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے آج کے ماحول کے حساب سے یہ تفسیر کی ہے، یا علماء نے یہ اس کا معنی بتایا ہے، کوئی شخص ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لوگ اسے پکڑ کر اسے مجرم بتا کر جیل میں ڈال دیں، یہ اس شخص کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خود لڑیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس نے تو اپنے حق کے بارے میں سوال نہیں کیا دنیا میں، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا اس کا کیا حق ہے، بتا اس کا حق کو کیسے دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مظلوم کی جانب سے بات کرنے والے ہوں گے، وہ مظلوم جو کمزور ہوں گے، جو بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، اپنے غلام کو مار رہے ہیں، پیچھے سے عبداللہ بن مسعود کے پیچھے سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا عبداللہ اتق اللہ، یا ابا عبداللہ اتق اللہ، اے ابو مسعود اللہ سے ڈرو، اے ابو مسعود اللہ سے ڈرو۔ عبداللہ بن مسعود نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو مسعود یاد رکھو، عبداللہ بن مسعود یاد رکھو، جتنا اختیار اس غلام کو تمہیں حاصل ہے، اس غلام کا تم پر حاصل ہے، اس سے کئی زیادہ گناہ اختیار اللہ کو حاصل ہے تم پر، وہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ آج تم اسے مار رہے ہو، کل اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود جیسی یہ بات سنے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، فوراً کہا اللہ کے رسول گواہ رہی ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج کے بعد نہ اس غلام کو نہ میں کسی اور غلام پر ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد کسی غلام کو ماروں گا نہیں۔ پھر دل نہیں مانا، بے چین دل تھا، پھر کہا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہی ہے، میں آج اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، اور فوراً انہوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اگر تم اس کو آزاد نہیں کر سکتے، آزاد نہ کرتے، لمستکم النار، تو تم جہنمی بن جاتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائیوں، کسی مجبور مقہور مظلوم آدمی کے حق کو مارنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی ایک اہم صورت، ظلم کی ایک اور صورت یہ بھی ہے ٹال مٹول کرنا۔ آپ کے پاس کسی کا حق ہے، آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ٹال رہے ہیں، بار بار اس کے فون کو اوائڈ کرتے ہیں، بار بار اس سے چھپ چھپ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، جس نے ایسا آدمی جس کے پاس طاقت ہے حق ادا کرنے کا، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا آدمی ظالم ہے، ظالم ہے ایسا آدمی۔ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، اس کی عزت بھی اس کے کام کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہے، اس کو سزا دینا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ سلف میں ایک مشہور واقعہ ذکر کیا امام ظاہری رحمہ اللہ نے۔ ایک بندے نے امام احمد کے سامنے شکایت کی کہ فلاں شخص ہے یا فلاں آپ کا چاہنے والا ہے جس نے مجھ سے کچھ مال لیا تھا لیکن وہ مجھے دے نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جاؤ سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ، اس کا نام لے لے کر سب سے کہو کہ اس نے میرا مال لیا ہے، اس نے میرا مال لیا ہے، سب سے کہو جا کے۔ وہ شخص ایسے ہی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جس نے مال لیا تھا وہ بندہ دوڑتے دوڑتے امام احمد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے امام احمد میں نے سنا کہ آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ایک انسان کی عزت راستوں پر اچھالتا پھرے، ایک انسان کی عزت سڑکوں پر اچھالتا پھرے؟ امام احمد نے فرمایا
تمہارا ٹال مٹول کرنا یہ وجہ بنا کہ تمہاری عزت اس کے ہاتھوں حلال ہو گئی، تمہاری عزت حلال ہو گئی، اس کے لیے حلال ہے کہ تمہاری عزت اچھالتا پھرے۔ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، ظلم کی ایک بھی صورت یہ ہے کہ ہم کسی کا حق لے کر ٹال مٹول کرنا شروع کریں۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے پارٹنرشپ میں خیانت کرنا۔ پارٹنرشپ میں اکثر لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پارٹنرشپ میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُم بَعْضًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُم بَعْضًا۔ بہت سارے پارٹنرشپ میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُم بَعْضًا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ ظلم کی ایک بدترین شکل جو آج اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے حکومتی جانب سے ہونے والا ظلم، حکومتوں کی جانب سے ہونے والا ظلم۔ اس کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی، اے امام دیکھیں حجاج بن یوسف کتنا ظلم کر رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے 1.5 لاکھ علماء اکرام کو قتل کیا۔ 1.5 لاکھ، اگر اس کو مبالغے کے طور پر بھی لے لیں ہزاروں میں علماء پہنچتے ہیں جن کو اس نے قتل کیا۔ اس کے کچھ اچھے کام بھی تھے لیکن امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کے حسنات اس کے سیئات کے سمندر میں چھپ گئے، اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں کے سمندر میں دب گئے، اتنی اس کی برائیاں تھیں۔ حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر امام حسن بصری کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے دیکھیں کتنا ظلم یہ کرتا ہے بندہ۔ حسن بصری نے جو بات کہی اسے یاد رکھنا ہے۔ ہم حسن بصری کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا من ذنوبنا، ما جاء الحجاج الا من ذنوبنا، حجاج ایسے ہی ہم پر مسلط نہیں ہوا، وہ ہمارے ہی گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مسلط ہوا ہے، وہ ہماری ہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہماری بدعمالیاں بد کرداریاں یہ وجہ بنتی ہیں غلط حکومتوں کے ہم پر مسلط ہونے کی، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت جانے کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خود ہماری بد کرداریاں بدعمالیاں ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پتے کی بات کہی ہے، کہا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یقیم الدولة العادلة وان كانت کافرة۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو عام کرتا ہے، ایسی حکومت کو مضبوط کرتا ہے جو انصاف کے ساتھ کام کرنے والی ہو، انصاف کرنے والی ہو، گرچہ کہ حکومت کرنے والے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو مضبوط کرتا ہے جو حکومت انصاف کے ساتھ قائم ہو، انصاف کرنے والی ہو، وَإِن كَانَتْ كَافِرَةً، گرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وَلَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِن كَانَتْ مُسْلِمَةً، اور اللہ تعالیٰ ظالم حکومتوں کو قائم رہنے نہیں دیتا، یا ایسی حکومت کو مضبوطی عطا نہیں کرتا جو ظلم کے ساتھ قائم ہو یا ظلم کر رہی ہو، گرچہ کہ وہ حکومت مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے پتے کی بات شیخ الاسلام نے، شیخ الاسلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نصوص کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت۔ بس عصر سے لے کر مغرب تک جو مختصر سا وقت ہے 2 گھنٹے کا، اس مختصر سے وقت میں انہوں نے کتاب لکھی واسطیہ، عقیدہ واسطیہ، اتنی مضبوط کتاب، اتنی مشہور کتاب کہ آج کوئی بھی عالم نہیں بنتا جب تک یہ کتاب نہ پڑھے۔ آج کوئی بھی عالم ہو نہیں سکتا جب تک اس کتاب کو وہ استاذ کے سامنے بیٹھ کر نہ سمجھ لے۔ کتنے وقت میں انہوں نے لکھی تھی، کتنے دنوں میں لکھی تھی؟ نہ گھنٹوں میں، نہ دنوں میں، نہ سالوں میں، نہ مہینوں میں، بس 2 گھنٹے کی مختصر سی مدت میں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت اللہ نے دی تھی۔ بڑے پائے کے عالم، نہ صرف ایک کتاب میں شہسوار تھے بلکہ میدان جنگ میں بھی یہ شہسوار تھے۔ فلاسفہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی، یونانیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، فلسفیوں سے انہوں نے مباہلہ کیا،
مباحثے کیے، بحث کیے، ہزاروں کی کتابیں لکھی، ایسے عالم کی بات بڑے پتی کی بات ہے، انہوں نے کہا ان اللہ لا یقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ ولا یقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکومتوں کو قائم رہنے نہیں دیتا جو حکومتیں ظلم کے ساتھ قائم۔ فرعون کی حکومت کون نہیں جانتا، ظلم کیا۔ الا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وہ لوگوں میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا، ایک جماعت کو طاقتور سمجھتا تھا، کمزوروں کا استحصال کرنا، کمزوروں کو دبانا، کمزوروں کے حق کو مارنا، حتیٰ کہ ان کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو قید خانوں میں ڈال دیتا۔ بڑا فاسد تھا، بڑا فساد مچانے والا تھا۔ قرآن نے کہا رہتی دنیا تک اتنا بڑا فسادی کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا فسادی تھا ظالم فرعون، حکومتی سطح سے ظلم کرنے والا۔ لیکن اس کے ظلم کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بھیانک کیا۔ جن پر یہ ظلم کرتا تھا انہی کے آنکھوں کے سامنے یہ غرقیاب ہوا، انہی کی آنکھوں کے سامنے یہ ڈوب کر مرا۔ پھر بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ ڈوب ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب یہ ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے کہا آمنت باللہ وآمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتی۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وإن كنت من المفسدین، اب آئی ہے تمہیں عقل، اب تم ایمان لانا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے تو بڑے ظالم بنے پھر رہے تھے، اس سے پہلے تو بڑے فساد مچا رہے تھے، اب تمہیں عقل آئی ہے، اب تمہارے ایمان کا کوئی تمہیں فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حکومتی سطح سے ہونے والا ظلم دنیا کے ظلموں میں سب سے بدترین ظلم ہے۔ قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا اللہ نے جہاں تذکرہ کیا وہاں ایک خاص بات اللہ نے ذکر کی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ قوم عاد یہ ایسی قوم تھی جب بھی کسی قوم پر یہ ہاتھ ڈالتی، جب بھی کسی قوم پر الغار کرتی، کسی قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتی، ایسے ہاتھ ڈالتی کہ ان کی نسلیں در نسلیں اس ظلم کو یاد رکھتی، نسلیں در نسلیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو باعزت لوگ ہوتے ان کو قتل کر دیتے، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے، ان کے درختوں کو آگ لگا دیتے، ان کے گھروں میں آگ لگا دیتے۔ ایسا ظلم اور بربریت یہ لوگوں پر طاری کرتے کہ نسل در نسل قوم عاد کے اس ظلم کو یاد رکھا جاتا۔ اتنی بڑی ظالم قوم، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب نازل کیا تو یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی کٹے ہوئے درخت پڑتے ہیں۔ جب کوئی بڑے سے باغیچے میں درختوں کو کاٹ کاٹ کر کیسے ڈالا جاتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حکومتی سطح سے ہونے والا ظلم کبھی خیر نہیں لاتا، کبھی خیر نہیں لاتا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایسے لوگوں کو جو حکومتی سطح پر ظلم کرتے ہیں اللہ مظلوموں کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، مظلوموں کے آنکھوں کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ان کے دلوں کی ٹھنڈک کے لیے، مظلوموں کے دلوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ مظلوموں کے سامنے انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، انہیں ان کی کردار تک پہنچتا ہے، ان کی عاقبت تک اللہ پہنچاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے خلاف مامون الرشید بڑی کوششیں کیا ان کو اپنے عقیدہ منوانے کے لیے۔ اس پورے کام میں جس نے سب سے بڑا رول ادا کیا وہ مامون الرشید کا ایک قاضی تھا۔ اس قاضی نے کیا کیا، مامون الرشید کے کان بھر دیے امام احمد بن حنبل کے خلاف۔ اسی کے ورغلانے پر امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، اسی کے ورغلانے پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے سے مارا گیا، بہت سارے ظلم ان پر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ایسا بدلہ لیا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہو گیا، آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا، اور آدھا حصہ اتنا بیماری والا ہو گیا کہ اس کے بچے اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، اس کے بچے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ خود وہی فرماتے ہیں، وہی قاضی کہتے ہیں کہ میرا آدھا جسم ایسا ہے کہ اگر قینچیوں سے تم اسے کاٹ لو تو مجھے رتی برابر معلوم نہیں ہوگا کہ میرا حصہ کاٹ لیا گیا ہے۔
اتنا میرا حصہ فالج زدہ ہے، اور آدھا جسم میرا ایسا ہے کہ اگر اس پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ ظالم اور مظلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مدد ایسے کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ظالم کو اس کے کردار تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ظلم ہو رہا ہو، ظلم ہمارے آمنے سامنے ہو رہا ہو، تو اسلام کی تعلیمات کیا، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے صورت میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، ایک باڈی کے مانند ہے۔ اگر اس پورے جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف پہنچتی ہے، کسی ایک حصے میں بھی کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم کا حصہ اس کانٹے کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مسلم قوم، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ ایسا ہی ہے کہ جب اس قوم کے کسی ایک فرد پر مصیبت آتی ہے، کسی ایک شخص پر تکلیف آتی ہے، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے اندر یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائی آج ظلم کا شکار ہے، اس کا تمہیں کوئی احساس ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہم نے ایمان جانا ہی نہیں ہے، حقیقت میں ہم مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر اسلام صحیح سے آیا ہی نہیں ہے، حقیقت میں ایمان کی حلاوت، ایمان اور عقیدے کی مٹھاس ہم نے پائی نہیں ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں مظلوموں کی باتیں سن کر بھی، مظلوموں کی خبریں دیکھ کر بھی، مظلوموں کی آہیں ہمارے کانوں میں پڑنے کے باوجود بھی ایک فرق نہیں پڑتا ہم پر، اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے مظلوم کی مدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنصر المظلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظلم فلم يأخذوا ایدیہم عمم عقوبتہم، جب لوگ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود اپنی زبان سے مظلوم کی مدد نہ کرے، یا ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ایسا عذاب کہ جس عذاب سے نہ متقی بچے گا، نہ معاصی بچے گا، نہ پرہیزگار بچے گا، نہ بدکردار بچے گا، سارے کے سارے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ عمم عقوبتہ، اللہ ایسے ساری کی ساری قوم پر عذاب کو عام کر دیتے ہیں۔ ظلم اگر دیکھیں تو پہلا ہمیں کام کرنا ہے مظلوم کی مدد۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اگر ہم مظلوم کی مدد کر نہیں سکتے، اتنی ہماری رسائی نہیں ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑیں، تو کم از کم ہمیں ظالم کی تائید بھی نہیں کرنی چاہیے، ظالم کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے، ظالم کے حق میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ہرگز تم ظالم کے خلاف مائل نہ ہونا، ظالم کے خلاف تمہارا رجحان نہ ہو، ظالم کے خلاف تم مائل نہ ہونا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قریب ہے کہ تمہیں آگ کا عذاب لاحق ہو جائے، قریب ہے کہ تمہیں جہنم کا عذاب لاحق ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی آواز بننا بھی ظلم ہے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ظلم ہے، ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی باتوں کو صحیح کہنا بھی ظلم ہے۔ مظلوم کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں، ظالم کی تعریف نہ کریں، ظالم کی تائید نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت ابھی اللہ کے رسول کو ملی بھی نہیں تھی، سیرت کی کتابوں میں اللہ
سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی نبوت اللہ کے رسول کو ملی نہیں ہوئی تھی، مکہ میں ظلم عام ہو چکا تھا، لوگ کما کے لاتے، راستوں میں لوگ اس کی کمائی کو لوٹ لیتے تھے، غریب ناداروں کے پیسوں کو لوٹ لینا عام ہو گیا تھا ظلم مکے میں۔ ایسے وقت میں مکے کے کچھ ہوش باش لوگ، کچھ عقل مند لوگ، کچھ اچھے لوگ جو حقیقت میں تو کافر تھے لیکن ان کے پاس اخلاق تھا، ظلم کے خلاف وہ سب اکٹھا ہوئے اور ایک انجمن قائم کی، حلف الفضول نام کی، حلف الفضول نام کی انجمن قائم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولین ممبر تھے، اللہ کے رسول اس کے ممبر تھے، اور اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی تو اللہ کے رسول بار بار اس انجمن کو یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ سعید بن جبیر کے گھر میں جو میں جمع ہوا تھا حلف الفضول انجمن کے لیے، وہ بڑا ہی اچھا وقت تھا، بڑا ہی بہترین وہ تنظیم تھی، اگر اس کے بعد مجھے کبھی بھی دعوت دی جائے میں لبیک کہہ کر ایسی تنظیم کی طرف جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مظلوم کی تائید ہمیں کرنی چاہیے، ظالم کی کبھی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے، جو تیسری تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہ ہم انصاف کریں، ایسے وقت میں ہم انصاف کریں۔ جاہلیت کا ایک نعرہ تھا، جاہلی لوگوں کا ایک نعرہ تھا، کیا نعرہ تھا؟ جاہلی لوگ کہتے تھے انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو گرچہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، بھائی کی مدد کرو، تمہارے خاندان والے کی مدد کرو، قبیلے والے کی مدد کرو، گاؤں والے کی مدد کرو، شہر والے کی مدد کرو، گرچہ کہ وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ یہ جاہلی نعرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے لگے تو یہی نعرہ مسلمانوں کے سامنے لگایا، یہی نعرہ صحابہ اکرام کے سامنے لگایا، کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول، جاہلیت میں تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جاہلی لوگوں کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں معلوم ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ دیکھیں نعرہ وہی ہے لیکن معنی اللہ کے رسول نے بدل دیا، نعرہ وہی ہے، اللہ کے رسول نے معنی بدل دیا، بتایا کہ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو، انصاف قائم کرو۔ طعمہ بن عبیرک ایک مسلمان صحابی، ان سے غلطی ہوتی ہے، یہ ایک زرہ چوری کر لیتے ہیں، زرہ چوری کر لیتے ہیں، چوری کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جسے چوری انہوں نے کی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر جا رہا ہے۔ اب ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ یہ زرہ میرے پاس ہے تو اسلامی حدود مجھ پر قائم ہوں گے، اسلامی سزائیں مجھے ملیں گی۔ ڈر کر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہودی کے پاس جا کر اس زرے کو گروی میں رکھ دیتے، یہودی کے پاس جا کر گروے میں رکھ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاشتے ہیں کہ وہ زرہ کس کے پاس ہے تو یہودی کے پاس ملتا ہے، اور طعمہ بن عبیرک اور ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہی نے چوری کی ہے، یہودی ہی نے چوری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، عالم الغیب نہیں تھے، غیب کا علم اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر سمجھا کہ یہودی ہی چور ہے، تو اللہ کے رسول اس کے خلاف فیصلہ کرنے لگے۔ ابھی اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے تھے کہ آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، انا انزلنا الیک بالکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، یہ جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں، یہ جو شریعت آپ کو ملا ہے، اس کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خائن لوگوں کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہو، خائن لوگ گرچہ کے مسلمان ہوں ان کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں دینا، ان کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا۔ واستغفر اللہ، اللہ کے رسول استغفار طلب کیجئے، استغفار مانگیے، آپ سے غلطی ہو چکی ہے، استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں طعمہ بن عبیرک کی غلطی تھی،
اللہ گرچہ کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے یہودی کی مدد میں، یہودی کی تائید میں آسمان سے آیت نازل کی، کہا اللہ کے رسول آپ کا فیصلہ غلط ہے، یہاں پر طلحہ بن ابی عبیرہ غلط ہے، یہ حقیقت میں مجرم ہے، یہودی مظلوم ہے، یہودی گنہگار نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا کہ انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم کی حالت میں ہمیں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ انصاف کا علم بردار ہمیں بننا ہے، انصاف ہمیں قائم کرنا ہے۔ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی بولیں، اتنا ہی آپ لوگوں کو بتائیں، حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر بولنا، مظلوم کو ظالم بتا دینا، ظالم کو مظلوم بتا دینا، جو واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں وہ واقعات لوگوں کے درمیان پھیلانا، جو ویڈیوز اب کے نہیں ہیں پرانے ویڈیوز کو اب پھیلانا، یہ سارے کی ساری چیزیں ان چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہمیں ایسے وقت میں انصاف کا علمبردار بننا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹ پھیلانا ہے، نہ غلط کرنا ہے، نہ غلط کرنے دینا ہے۔ یہ انصاف کا علمبردار ہمیں بننا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں انصاف اسلام میں کتنا عظیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے لوگ کتنا محسوس ہوتے تھے، کتنا آپ کی انصاف کے لوگ قائل تھے کہ یہودی خود اس کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ ایسا دربار ہے جہاں پر انصاف ہوگا، یہ ایسا دربار ہے جہاں ظالم کوئی بھی ہو اسے اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، یہاں مظلوم کوئی بھی ہو اسے اس کے مظلومیت کا حق اسے ملے گا۔ ایک مرتبہ یہودی نے ایک مسلمان کے سامنے قسم کھائی، کہا والذی نفسی بیدہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا والوں میں سے چن لیا۔ یہودی نے قسم کھائی، قسم صحیح تھی، شریعت کی نظر میں یہ قسم صحیح ہے، کوئی غلط قسم نہیں ہے، ایسی قسم کھا سکتے ہیں۔ یہودی نے قسم کھائی، اب مسلمان کو غیرت آئی، کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، میرے نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے فوراً اس یہودی کو ایک تھپڑ رسید کیا، فوراً اس یہودی کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہودی کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول انصاف کیجئے گا، دیکھیں آپ کا مسلمان بھائی اس نے مجھے مارا ہے اس وجہ سے کہ میں نے یہ قسم کھائی والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ میں نے قسم کھائی اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ڈانٹا، مظلوم کو اس کا حق دلایا، کہا کہ مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دینا، کسی نبی کو کسی نبی پر ترجیح نہ دینا، اللہ تعالیٰ سب کے فضیلت کو جاننے والا ہے۔ بہرحال انصاف اسلام کا بڑا مشہور ہے، یہ ایسا انصاف ہے کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے تھے، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، وہی ایک اہم تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ جب ظلم ہو رہا تو ظلم ہونے کے بعد مظلوم کے پاس ایک طاقت ہے، مظلوم کے پاس ایک طاقت، اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اس ہتھیار کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار اس کی بددعائیں ہیں، اس کی بددعائیں ہیں، اس کے دل سے نکلنے والی آہیں ہیں، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں، اس کے جسم سے نکلنے والی وہ آہ ہے جو ظلم سہنے کے بعد ایک مظلوم کی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ظالم کیا سمجھتا ہے؟ میرے پاس آج حکومت ہے، میرے پاس بڑے بڑے سپر پاور طاقتوں کی تائید حاصل ہے، میں مظلوم کے ساتھ کچھ بھی کر لوں، میں مظلوم کو کمزور کر دوں گا، مظلوم کو میں مجبور کر دوں گا۔ یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، مظلوم کی طاقت اللہ کی ذات ہے، مظلوم کی آواز اللہ کی ذات ہے، مظلوم کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کی ذات آئے گی۔ مظلوم کی طاقت، مظلوم کی نصرت، مظلوم کی حامی و ناصر اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوت المظلوم
فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں سے بد دعا نکلے کہ نہیں وہاں سے قبول ہو جاتی ہے، یہاں سے نکلے کہ نہیں عرش پر سے اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے میرے بھائی، بڑی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کبھی انسان جانے انجانے میں کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، بڑی بھیانک مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہے جو صحابی رسول تھے، اور یہ وہ آخری شخص ہیں جس پر حجاج بن یوسف نے بڑا ظلم کیا۔ جب یہ حجاج بن یوسف نے قتل کر رہا تھا، ان کی زبان سے بد دعا نکلی، دو انہوں نے بد دعائیں دی۔ کہا اے اللہ، آج کے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرنا، آج کے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ دوسری بد دعا انہوں نے دی، اے اللہ اسے ایسی موت دینا کہ رہتے دنیا تک اس کی موت لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دو انہوں نے بد دعائیں دی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں ایک پھوڑا پیدا کر دیا۔ اتنا درد سے وہ تڑپتا تھا، اتنا تڑپتا تھا کہ اس پھوڑے کے درد کی وجہ سے وہ پاگلوں کی طرح اپنے دربار میں گھومتا رہتا تھا، اور اسی درد کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اور یہ آخری شخص ہے، اس کے بعد اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ مظلوم کی بد دعا بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر بن عوام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری رسول، صحابی رسول تھے، انہیں ایک شخص نے نماز کی حالت میں قتل کر دیا۔ زبیر بن عوام صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، بڑے ہی قریبی صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ایک شخص کیا کرتا ہے؟ نماز کی حالت میں قتل کرتا ہے۔ اس کا نام تھا جرموز۔ اس کے بعد اس کی زندگی اتنی دردناک ہو گئی کہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتا، ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہتا۔ جب سونے کے لیے جاتا تو بھیانک خواب اسے آتے، سکون کی نیند اسے میسر نہیں تھی، بڑا پریشان رہتا تھا، ہمیشہ خوف کا عالم اس پر طاری رہتا تھا۔ مجبور ہو کر، پریشان ہو کر یہ شخص سعید بن زبیر کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اے سعید، میں نے آپ کے والد کو قتل کیا تھا، آپ مجھ سے اس کا بدلہ لیجیے اور مجھے قتل کر دیجیے اور اس دنیا میں اس کا بدلہ لیجیے۔ سعید بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کے پاس وہ جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قاتل آیا ہے اور ہم سے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارے والد کو اس نے قتل کیا ہے اور ہم سے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس ظالم کا خون میرے باپ کے خون کے برابر ہو نہیں سکتا، اس ظالم کی حیثیت میرے باپ کی حیثیت کے برابر ہو نہیں سکتی، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے آخرت کا بدلہ چاہیے۔ یہ شخص ایسے ہی رہے گا اور دنیا میں عبرت کی نشانی بنے گا۔ یہ شخص اتنا پریشان ہو گیا کہ لوگوں کو اس نے پیسہ دے کر بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اس گھر میں جا رہا ہوں، تم کیسے بھی کر کے اس گھر کی دیواریں گرا دو تاکہ میں اس گھر کے اندر دب کر مر جاؤں، اور ایسا کر کے وہ مر گیا۔ میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے نہیں کہ بس تاریخ کی واقعات صرف تاریخ کے واقعات ہیں، اب تو ایسے لوگ نہیں ہیں یا اب تو ایسی بد دعاؤں کا اثر نہیں نظر آتا۔ میں آپ کو دور حاضر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سعودی عرب میں ریاض میں ایک ہسپتال ہے، فوجی ہسپتال، ملٹری ہاسپٹل، فوجی ہسپتال ہے۔ اس ہسپتال میں ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے عبد المحسن الاحمد۔ عبد المحسن الاحمد اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مریض آیا، اس کے دل میں بلاکس تھے، ہول تھے، تو وہ اس کا علاج کرنے لگے۔ اس علاج کے سلسلے میں انہوں نے آپریشن کیا، آپریشن کامیاب نہیں ہوا، ابھی وہ اس علاج میں ہی تھے کہ چند رپورٹ آتی ہے کہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ اس کی کڈنی کے علاج میں لگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معدے میں ورم لاحق ہو گیا ہے۔ معدے کا ورم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پتا ہے جو ہے وہ سڑنے لگ رہا ہے۔ ایک مرض کے بعد دوسرا مرض آتا جا رہا ہے۔
ڈاکٹرز پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے مرض پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ آدمی تو آیا تھا، بہت چنگا تھا، اچھا تھا، صرف بلاک تھے، صرف اس کے دل کا مرض تھا، لیکن اب ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پریشان ہو گئے. ڈاکٹرز مریض کے پاس جاتے ہیں، مریض کو ہوش آتا ہے تو ایک چیٹی دیتا ہے جس میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا. فون نمبر لکھا ہوتا ہے کہ وہ مریض کہتا ہے کہ اس سے فون کریں، اس کو بلائیں، فوراً اس کو بلائیں. ڈاکٹر صاحب اس فون پر کال کرتے ہیں، ایک شخص کال اٹھاتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کون ہیں؟ ایک آدمی اس اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کا نام فلاں بن فلاں ہے، اس نے آپ کا نمبر دیا ہے، دیکھو اس طرح کی مرض میں لاحق ہے. وہ آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں، ڈاکٹر صاحب یہ شخص جو آپ کا مریض آج بنا ہوا ہے، ایک دن یہ تھا کہ اس نے ایک جائیداد کے سلسلے میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دی. ایک جائیداد کے سلسلے میں اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی، اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ جائیداد میرے ہاتھ سے چلی گئی تھی. اس دن سے آج تک میں اور میری بیوی بچے سجدے میں اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس سے مرنے سے پہلے اس کے ہر عضو کو تو ناکارہ بنا دے. ہم بد دعا کر رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائیوں، بد دعا کا اثر تھا، اور اس آدمی کو معلوم تھا کہ مجھے جو بار بار میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، بار بار ایک کے بعد جو بیماریاں مجھے آ رہی ہیں، یہ ایسے نہیں آ رہی ہیں، یہ مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے آ رہی ہیں. مظلوم کی بد دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مظلوم کی بد دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ظالم جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مظلوم کی زبان سے نکلی ہوئی اس کے تخت و تاراج کو پلٹ کر رکھ سکتی ہے، اس کے بڑے سے بڑے محلات کو نیست و نابود کر سکتی ہے، اس کی حکومتوں کو پلٹ سکتی ہے، اس کی طاقتوں کو نیست و نابود کر سکتی ہے. مظلوم کی طاقت، مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی زبان سے نکلنے والی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، کوفے کے گورنر ہیں. ایک وہاں سے شکایت عمر بن خطاب کو آتی ہے کہ آپ نے کیسا گورنر مقرر کیا ہے، اسے نہ نماز پڑھنے آتا ہے، نہ انصاف کرنے آتا ہے، یہ جہاد کا تو حکم دیتا ہے لیکن خود جہاد میں نہیں نکلتا. جیسے ہی عمر بن خطاب کے پاس سے شکایت آتی ہے، عمر بن خطاب صحابہ اکرام کی ٹیم ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، بھیجتے ہیں کوفہ کی طرف، جاؤ اس شکایت کی تحقیق کرو، پوچھو کیا یہ شکایت صحیح ہے کہ نہیں. کمیٹی جمع آتی ہے، مسجد میں نماز کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے کوفہ کے لوگوں، تمہاری جانب سے شکایت خلیفۃ المؤمنین کو پہنچی ہے کہ جو گورنر تم پر مقرر ہے اسے نماز پڑھانے نہیں آتا، اسے انصاف کرنے نہیں آتا، اس کے قول و عمل میں تضاد ہے، وہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ تم میں سے کون کون لوگ جو کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کون کون لوگ جو اس بات کی گواہی دے سکتے ہو؟ پوری جماعت خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، پوری جماعت خاموش تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کچھ بات کرنے کی. سعد بن ابی وقاص کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، وہ صحابی جنہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اس صحابی کے تعلق سے ان کوفہ والوں نے شکایت کی تھی. سعد بن ابی وقاص بھی خاموش ہے، پوری جماعت خاموش ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، بھری جماعت میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا، میں گواہی دیتا ہوں انہیں انصاف کرنا نہیں آتا، میں گواہی دیتا ہوں ان کے قول و عمل میں تضاد ہے. سعد بن ابی وقاص کا دل ٹوٹ گیا. سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. پوری بھری جماعت میں ان کی عزت اچھالی گئی تھی، صحابی رسول کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ اس شخص کی عمر کو تو طویل کر دے. کیا انہوں نے کہا؟ اے اللہ اس شخص کی عمر کو تو طویل کر دے. اچھی دعا ہے نا؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ طویل کر دے اور اس شخص کو تو فخر و فاخہ کی زندگی عطا کر، فتنوں میں اسے ملوث کر دے. تین انہوں نے بد دعائیں دی. عمر اس کی طویل ہو جائے، فخر و فاخہ میں مبتلا ہو جائے، فتنوں میں مبتلا ہو جائے. اب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب کے بہت بعد آنے والے صاحب، بہت بار آنا، ان کی زندگی میں بھی یہ شخص موجود تھا. عمر بن خطاب کے بعد عمر بن خطاب کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد یزید بن معاویہ، ان کے بعد بہت سارے، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز. ایک بڑا مدت، بہت بڑا گیپ ہے، لیکن ان کے زمانے میں یہ شخص موجود تھا. یہ شخص بوڑھا ہو چکا تھا، پلکیں اس کی نیچے آ گئی تھی.
مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگ کر گھومتا تھا، مدینے کی گلیوں میں یہ بھیک مانگتا تھا، فقر و فاقہ ہلاک ہو گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کی بددعائیں اس کے چہرے پر میں نے دیکھی۔ عمر بھی طویل ہو چکی ہے، فقر و فاقہ بھی مل گیا ہے۔ تیسری بددعا سنیں، اتنی بڑی عمر میں، اتنی بڑھاپے کی عمر میں مدینے کی گلیوں میں نوجوان بچیوں کو چھیڑتا تھا، نوجوان بچیوں کو چھیڑتے پھرتا تھا، فتنوں میں ملوث ہو گیا تھا شخص۔ دیکھیں بددعائیں بڑا اثر کرتی ہیں، بددعائیں بڑا خطرناک اثر کرتی ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے خلاف ایک عورت جس کا نام عروہ تھا، وہ آ کر کہتی ہے مروان بن حکم کے سامنے کہ اے مروان بن حکم، سعید بن زید صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، لیکن انہوں نے میرے زمین کو قبضہ لیا ہے، میرے زمین کو انہوں نے ہڑپ لیا ہے۔ مروان بن حکم انہیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے صحابی رسول کیا یہ بات صحیح ہے؟ سعید بن زید کہتے ہیں اے مروان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، جس نے ایک بالشت بھی کسی کا زمین ہڑپ لیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمین توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ کیا اتنی بڑی وعید سننے کے باوجود میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم میرے اندر اتنی جرأت نہیں کہ میں صادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حدیث سنوں اور اس کے باوجود اتنا بدترین عمل میں کروں۔ مروان بن حکم کہتے ہیں اللہ کے اے صحابی رسول، ہمیں پورا بھروسہ ہے آپ ایسا کر نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود سعید بن زید کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ بھری مجلس میں ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا تھا، بھری مجلس میں ان پر الزام لگایا گیا تھا۔ اسی مجلس میں سعید بن زید کہتے ہیں یا ربی اعمی بصرها وامت فی ارضها، اے اللہ اس عورت کے آنکھوں کو تو چھین لے، اے اللہ تو اس عورت کی آنکھوں کو تو چھین لے، اور جس زمین کے بارے میں مجھ سے کہہ رہی ہے اے اللہ اسی زمین میں اسے موت عطا کر۔ اور ایسے ہی ہوا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو چھین لیا، وہ عورت اندھی ہو گئی اور کسی کام سے اس زمین میں گئی، وہاں پر ایک گڑھے میں وہ گر کر مر گئی۔ بددعائیں اثر کرتی ہیں، اور جب بددعا ایک مظلوم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر کہتا ہے اے اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعزتی و جلالی لانصرنہ ولو بعد حین، میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، لیکن وقت آئے گا، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ مظلوم کی بددعائیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں کبھی اللہ رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک دعوت المسافر، مسافر اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ودعوت الوالد، والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر ودعوت الوالد، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تیسرا ودعوت المظلوم، اللہ مظلوم کی بددعا بھی کبھی رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں اسلام میں۔ دعا قبول ہونے کے لیے شرطیں ایمان ہونا، صحیح عقیدہ ہونا، اسی طریقے پر دعا کرنا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ دعا کی حلال روزی ہونا، حلال کمائی ہونا، ساری دعا کی شرطیں، لیکن بددعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کافر کی بددعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں، کافر کی بددعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں، بددعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان پر ظلم ہو تو ظلم، کافر پہ ظلم ہو تو ظلم نہیں، کافر پہ ظلم ہو تو بھی ظلم۔ شریعت میں کہتی ہے ظلم کو ظلم کہو گرچہ کہ وہ کافر پہ کیوں نہ ہو، ظلم کو ظلم کہو گرچہ کہ وہ کسی جانور پر کیوں نہ ہو، ظلم کو ظلم کہو گرچہ کہ کسی چرندے پرندے پر کیوں نہ ہو، کسی کیڑے مکوڑے پر کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر، بنی اسرائیل کے ایک نبی پر اللہ نے غضب و غضب، اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا اس نبی پر جس نبی نے ایک چونٹیوں کی بل میں آگ لگا دی، چونٹیوں کی بل میں انہوں نے آگ لگا دی۔ اللہ نے ان پر غصے کا اظہار کیا۔ ظلم کسی جانور پہ ہو یا کسی کیڑے مکوڑے پر اللہ کو پسند نہیں ہے۔
تفصیل کے ساتھ میں نے باتیں بیان کی ہیں کہ ظلم کی کیا نوعیتیں ہیں، ظلم کی کتنی قسمیں ہیں، اور ظلم جب ہوتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور بد دعا کی کیا طاقت ہے، مظلوم کی کیا طاقت ہے، ساری چیزیں میں نے بڑی تفصیل سے بتائی۔ ان تفصیلات کو ذکر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک جماعت، فلسطینی مسلمانوں کی جماعت، غزہ کے مسلمانوں کی جماعت ظلم کا شکار ہے۔ وقت کی بڑی بڑی طاقتیں ان کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ بات تو الگ ہے، لیکن جو لوگ اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں وہ بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ آئے دن بچے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، آئے دن عورتیں ودوا ہو رہی ہیں، آئے دن بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی اسپتال نیست و نابود ہو چکے ہیں، لوگ علاج کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس صحیح معنوں میں علاج تک نہیں پہنچ رہا، دوائیاں تک ان تک نہیں پہنچ رہی، حتیٰ کہ ایک سروے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ پانی کی بھی دستیابی مشکل ہو چکی ہے، پاکیزہ پانی پینے کے لائق پانی انہیں وہ تک نہیں مل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آج اچھی سے اچھی نعمتیں سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں سکون سے نوازا ہے، امن کی حالت میں آج ہم چین کے سانس لے رہے ہیں، مشکلات سے ہم دور ہیں، مصائب سے ہم دور ہیں، لیکن ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارا درد، ہماری آہیں، ہماری دعائیں ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ہماری دعائیں ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعاؤں کا حصہ ان مظلوموں کے ساتھ ہو، ہم دعا کریں ان مظلوموں کے لیے جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جو ان بچوں کے لیے جو اپنے والدوں کو، اپنے ماں باپ کو ملبوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان عورتوں کے لیے ہم دعا کریں جو اپنے بچوں کی گمشدگی کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہیں، ان ماؤں کے لیے ہم دعا کریں جو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں، کیمپوں میں جا جا کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے۔ ایک دوسرے سے لوگ بچھڑ گئے ہیں، مظلوم ظلم کی ایک نئی داستان آج لکھی جا رہی ہے، وقت کا فرعون ظلم کے نئے نئے تجربے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بڑا سکون کا ماحول دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں دعا کرو۔ یاد رکھیں آج ہمیں کرنے کے 3 اہم کام ہیں، 3 اہم کام ہمیں آج کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ ہمیں ان مظلومین کے حق میں دعا کرنی ہے، ان مظلومین کے حق میں دعا کرنی ہے، اور ظالم کے حق میں ہمیں کہنا ہے اے اللہ اگر وہ حق ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ دنیا سے اسے نیست و نابود کر دے، اللہ دنیا سے اسے مٹا دے، اس کے انجام کو رہتے دنیا تک کے لیے عبرت بنا دے، اللہ جس نے گھروں کو اجاڑا ہے اللہ اس کے گھر کو اجاڑ دے۔ ہمیں اس ظالم کے حق میں بد دعا کرنی ہے، مظلوم کے حق میں دعا کرنی ہے۔ پہلا کام ہمیں کرنا ہے میرے بھائیوں، دعا ہمارا سب سے پہلا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو اٹھاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، مظلومین کے حق میں دعا کرو۔ اللہ ہم سے سوال کریں گے، سکون کی دولت میں نے تمہیں دی تھی، سکون کی آشیانے میں نے تمہیں عطا کیے تھے، اس کے باوجود تمہارے دلوں سے ایک آہ بھی نہیں نکلی ان مسلمانوں کے حق میں، تمہارے ہاتھوں سے ایک تمہاری دعاؤں کا حصہ تک نہیں تھا ان مظلومین کے حق میں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے سوال کرے گا قیامت کے دن۔ یہ سوال قبل اس کے کہ ہم سے سوال پوچھا جائے، آج وقت ہے ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ان مظلومین کے حق میں دعا کرنا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کریں، وقت کے سب سے بڑے ظالم ہم ہوں گے، وقت کے مجرم ہم سب سے بڑے ہوں گے، ہمارے جتنا بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم نے صرف ان کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ پہلا کام تو ہمیں دعا کا کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دیکھیں آزمائشیں اللہ کی جانب سے، ان آزمائشوں کو دور کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ جہاں سے آزمائشیں آتی ہیں وہیں سے اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، وہیں سے اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی ذات ہر چیز کرنے پر قادر ہے، بس وہ کن کہہ دے دنیا بن کر ریڈی ہو جاتی، دنیا بن جاتی ہے، کائنات بن جاتی ہے، وہ کن کہہ دے کائنات فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے کن میں بڑی طاقت ہے، وہ بڑا ہی طاقتور پروردگار ہے، اس کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ مظلومین کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھروسہ ہونا
ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مظلومین کی مدد کی ہے، اس دور میں بھی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ غیبی مدد نازل ہوگی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہوگی، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت ہوگی، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی۔ ان چیزوں کی یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ایسے وقت میں بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے آڈیوز اور بہت ساری تصویریں لوگوں کے درمیان سرکولیٹ ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری غلط ہوتی ہیں، جو آج کی بھی نہیں ہوتی، کبھی اور کی ہوتی ہیں، کسی اور جگہ کی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو لوگوں میں پھیلانا، ایسی چیزوں کو عام مسلمانوں میں پھیلانا، عام پبلک میں پھیلانا غلط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خوف سے متعلق، امن سے متعلق جو خبریں ہیں، ان چیزوں کو لوگوں میں آپس میں مت پھیلاؤ۔ ان چیزوں کو تم کسے پہنچاؤ؟ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ داری رکھتے ہیں، ان تک تم پہنچاؤ، عام مسلمانوں میں پھیلانا نہیں ہے۔ اس سے دو چیزیں رونما ہوتی ہیں، دو چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بزدل بن جاتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ بزدل بن جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی مسلمان ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا، کل ہمارے ساتھ ہوتا۔ ڈرنے لگتا ہے انسان، اور کبھی کبھار اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کبھی کبھار شرک کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، کبھی کبھار اس کا میلان شرک کی طرف، اہل شرک کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کمزوری انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ جتنا اس سے سنبھلنا، اس سے زیادہ اس سے بھدکنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، ڈر و خوف کا عام ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہونے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کر رہا، اللہ کی مدد آ نہیں رہی، پتہ نہیں کیوں اللہ مدد نہیں کر رہا۔ مایوسی پھیلتی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت سے نا امیدی لوگوں کے درمیان پھیلتی ہے۔ اسی لیے ہمیں تیسرا جو کام کرنا ہے، اس طرح کی خبروں کو، اس طرح کی تصویروں کو اور اس طرح کے ویڈیوز کو آپس میں زیادہ سے زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آپ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، مظلومین کی مدد کرنی ہے، جو صحیح باتیں ہیں اسے اہل رسوخ تک پہنچائیں، لیکن غلط باتوں کو نہ پہنچائیں، غلط چیزوں کو پھیلانے میں اپنا حصہ ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے، ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظلم جیسے قبیح جرم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ مظلومین غزہ کے مظلومین مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہر جگہ جہاں بھی مسلمان مظلوم حالت میں ہے، ظلم کے شکار ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے، اللہ سب کو اطمینان، سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔